نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ فاتبعونی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم پر عمل ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی محبت کی عطا بتاتا ہے۔ محبت کی عطا میں وہ عمل مومن کا ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے قبول و منظور فرما لیا ہوتا ہے۔ جب تک کوئی چیز اللہ کے حضور مقبول نہ ہو جائے اس وقت تک وہ چیز جو ہے مردود ہے، اس کا مومن کو فائدہ کوئی نہیں ہوتا، بلکہ اسے جواب دینا پڑتا ہے کہ سرمایہ تو میرا تو نے خرچ کیا، جان مال تو میری دی تو نے خرچ کی، سارا کچھ تو میں نے تجھے دیا، لیکن تو نے یہ سارا کچھ میرا اور خرچ اپنے لیے کر لیا۔ میرا بتایا سامان خریدتا تو تجھے بھی دین و دنیا میں ابدی زندگی ملتی، ابدی زندگی کا سامان ملتا، میری رضا میں تجھے فطری رضا ملتی، ہدایتی رضا ملتی، علمی رضا ملتی، میں تجھ سے، میرا بندہ تجھ سے راضی ہو جاتا، تجھے اپنے ساتھ رکھ لیتا۔ یہ سارا کچھ تو نے کس کے کہنے پر چھوڑا اور ترک کیا اور میری لعنت کا خریدار ہوا؟ یہ سارے کا سارا تو نے جو کیا ہے اپنی خواہش کی پیروی میں اپنی شہوت کا ارتکاب کیا ہے اور کچھ نہیں تو نے کیا۔ یہ ساری لعنت کا سامان تیرے گھر میں خود چل کے آ گیا ہے اور تیرے منہ کو اللہ پروردگار نے نامقبول منہ بنا دیا ہے۔ فاتبعونی کے اندر یہ وہ بات ہے کہ بندہ کچھ نہیں کرتا، سارا کچھ اللہ پروردگار کا دیا ہوتا ہے، یہ صرف اتنا کرتا ہے کہ حکم اللہ پروردگار کا ہوتا ہے، حکم کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی ہے، اور یہ سارا کچھ جان مال دیا بھی اللہ کا ہوتا ہے۔ اس مومن نے صرف اتنا کرنا ہوتا ہے کہ نبی رسول کی تعلیم میں عمل کرنا ہوتا ہے۔ جہاد پر یہ جاتا ہے، زکوٰۃ یہ دیتا ہے، روزہ یہ رکھتا ہے، نماز یہ مومن پڑھتا ہے، سارا کچھ یہ کرتا ہے، صرف فاتبعونی نبی رسول کی تعلیم میں کرتا ہے۔ باقی سارا کچھ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کے بندے کا ہوتا ہے، اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا۔
پھر جب اس کے ساتھ اللہ شامل ہو جاتا ہے، اللہ کا بندہ شامل ہو جاتا ہے، تعلیم اللہ کے بندے کی ہوتی ہے، حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہوتا ہے، حکم کی تعلیم میں عمل جب یہ کرتا ہے، میں اور آپ کرتے ہیں، مومن کرتا ہے، تو سارا کچھ اسے کس نے دیا ہوتا ہے؟ اللہ نے دیا ہوتا ہے، اللہ کے بندے نے دیا ہوتا ہے۔ جب یہ میدان میں اترتا ہے، اس کا مقابلہ دشمن کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس کے پاس صرف ایک عمل ہوتا ہے فتح بیونی کا، اور تو اس نے کیا ہی کچھ نہیں ہوتا کہ کوئی کہے جی اس کے اکاؤنٹ میں یہ سارا کچھ آ گیا ہے، اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہوتا، اس نے تو صرف ایک عمل کیا ہوتا ہے۔ گرایا کس نے ہوتا ہے دشمن کو؟ اللہ کی طاقت نے گرایا ہوتا ہے۔ دشمن کو بھگایا کس نے ہوتا ہے؟ اللہ کی طاقت نے بھگایا ہوتا ہے۔ دشمن کو گوڈا کس نے پھیرا ہوتا ہے؟ اللہ کی طاقت نے پھیرا ہوتا ہے، اللہ کے اسلحے نے پھیرا ہوتا ہے، اللہ کی دی جان نے پھیرا ہوتا ہے، اللہ کے دیے مال نے پھیرا ہوتا ہے۔ اس نے تو صرف ایک فتح بیونی کے اندر عمل بجا لایا ہوتا ہے، عمل اس نے کیا ہوتا ہے۔ دشمن کے ساتھ مقابلہ اللہ نے کیا ہوتا ہے۔ کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بتاؤ وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم نبی رسول علیہ السلام کی تعلیم میں میدان میں اترو گے، جہاں جمنا ہے وہاں جم جاؤ گے، اور جہاں پیچھے ہٹنا ہے وہاں پیچھے ہٹ جاؤ گے، جہاں ہتھیار اٹھانا ہے وہاں ہتھیار اٹھاؤ گے، اور جدھر ہتھیار نہیں اٹھانا ادھر سر نگوں رکھو گے، تم ہی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تم نے تو کرنا ہی کچھ نہیں ہے، صرف ایک کام کرنا ہے، باقی سارا کچھ میرا ہوگا، اسلحہ بھی میرا ہوگا، جان بھی تمہیں میری ہوگی، مال بھی تمہیں میرا ہوگا، میدان بھی تمہارے لیے میرا ہوگا، میں چنوں گا، سارا کچھ میں کروں گا، ہراؤں گا بھی میں۔ تم بس صرف اتنا کرنا، میرے محبوب نبی رسول کی تعلیم میں عمل بجا لانا، بس یہ نہ تم نے، یہ نہ چھوڑنا۔ لنگر بھی میں تمہیں دوں گا، مورچے بھی تمہیں میں بتاؤں گا، ان سب کے کرنے دھرنے میں طاقت ساری میری استعمال ہوگی، تمہارا کچھ بھی نہیں ہوگا، یہاں تک ایک سانس بھی لوگے وہ بھی میرا دیا ہوگا، تمہارا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور جدھر میرے نبی رسول کی تعلیم چھوڑ دو گے، یعنی عمل تمہارا تعلیمی نہیں رہ جائے گا، عمل میرے نبی رسول کا دیا نہیں رہ جائے گا، تم وہاں ہار جاؤ گے۔ جاؤ عملی میدان میں کر کے دیکھ لو۔ اور جب انہوں نے کیا، ہارنے کے لیے نہیں کیا تھا، نبی رسول علیہ السلام نے انہیں بتایا تھا کہ یہ جگہ ہرگز ہرگز نہیں چھوڑنا، کچھ بھی ہو جائے، اللہ ان کو ہرا کے دکھا دے، اللہ انہیں مقابلے میں ان کا برکس نکال دے، کچھ بھی ہو جائے، تمہارا عمل ہمیشہ نبی رسول کی تعلیم میں وہاں رہے۔ انہوں نے جنگ کا خاتمہ مال غنیمت کے لٹنے پر سمجھا، جیسے جگہ چھوڑی اللہ نے انہیں دکھا دیا کہ جو میں نے کہا ہے وہی ہو کر رہتا ہے، مجھے تمہاری ہار جیت کی ذرا پرواہ نہیں ہے، میں کیا جانوں تم نے ہرا دیا ہے یا تم ہار گئے ہو، میں تو یہی جانتا ہوں میں جسے جتواتا ہوں وہی جیتتا ہے، اس کے علاوہ کوئی جیتنے کے قابل ہی نہیں ہے، یہ تو میری طاقت ہے۔ 3 طاقتیں ہیں، جو ان 3 طاقتوں کو جانتا ہے
وہ مومن ہے، اور جس نے ان تین طاقتوں کو نہیں جانا وہ نمرود ہے، فرعون ہے، شداد ہے، کافر ہے، مشرک ہے، نفس امارہ ہے، جب وہ شیطان ابلیس ہے۔ اپنے آپ کو وہ کیا کہتا ہے تو وہی نا جو وہ ہے۔ عورت عورت ہی ہے، مرد مرد ہی ہے۔ اگر عورت اپنے کو مرد کہتی ہے اور مرد اپنے کو عورت کہتا ہے تو اس کے کہنے سے کیا ہو جائے گا؟ جو اللہ نے اسے بنایا وہی ہے تو وہی ہے نا جو ہے۔ عقل سلامت ہو، سمجھ اس کی سلامت ہوتی ہے۔ جس کی عقل سمجھ سلامت ہو اس کا شعور جو ہے وہ سلامت ہوتا ہے۔ یہ شعور والا ہے جس پر جہاد فرض ہے، مینٹل پر جہاد نہیں ہے۔ وہ دشمن کو مارنے کے بجائے اپنے آپ کو مار لے گا، اسے وہاں لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ پہلی طاقت ہے۔ یہ پہلی طاقت جسے حاصل ہے اسے اللہ سبحانہ و تعالی دوسری طاقت دیتا ہے۔ اس سے پتہ ہو جاتا ہے کہ یہ پہلی طاقت رکھتا ہے، ورنہ کوئی شعور سلامت نہیں رکھتا، اسے پہلی طاقت جہاد میں لڑنے کی نہ ہونے کی وجہ سے جہاد میں شامل ہی نہیں کیا جاتا۔ پتہ ہو گیا نا؟ یہ پہلی طاقت رکھنے والا ہے جسے شعور کی طاقت اللہ پروردگار نے دی ہوئی ہے اور وہ جہاد میں جانے کے قابل بنا دیا گیا ہے۔ دوسری طاقت جہاد لڑنے کی جسے دی گئی ہے، اب پتہ ہو گیا کہ یہ ہے جسے دوسری طاقت جہاد لڑنے کی ہو سکتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم مانتا ہے، حکم کی تعلیم نبی رسول کی سنت میں عمل بجا لاتا ہے، یہ دوسری طاقت رکھتا ہے۔ عملی طاقت کے بعد مقابلے کی طاقت، اور مقابلے میں ہرانا۔ یہ ظاہری حضرت علی شیر خدا پہلوان کے ساتھ لڑتا ہے، حقیقت میں مقابلہ اللہ کرتا ہے۔ یہ مومن ظاہری عمل بجا لاتا ہے، حقیقت میں اس کی آنکھ، اس کا کان، اس کی زبان، اس کی جان، اس کا ہر کام وہ اللہ پروردگار کی طاقت ہوتا ہے۔ ینظر بنور اللہ، اس کی آنکھ اللہ کے نور سے دیکھتی ہے، اس کا کان اللہ کی طاقت سے سنتا ہے۔ یا ساریہ الی الجبل، کتنے 100 میل دور ہے، اے ساریہ جنگل کی اوٹ لے لے۔ عمر فاروق آواز دینے والا آواز دیتا ہے، آواز بھی وہاں پہنچتی ہے اور اللہ کا کان وہاں اس آواز کو بھی سنتا ہے۔ یہ ہے مقابلہ کون کر رہا ہے؟ حقیقت، رحمت، محبت کا نور رکھنے والا، طاقت رکھنے والا اللہ، مقابلہ وہ کرتا ہے۔ مقابلے کی طاقت میں آنے والی طاقتیں اللہ کی ہوتی ہیں۔ فرشتے صف در صف اتر رہے ہیں، نبی رسول اللہ کے حضور دھیان لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی فوج کو دیکھ رہے ہیں، فوج کے لیے دعائیں ظاہری مانگ رہے ہیں، حقیقت میں اللہ پروردگار کی یہ طاقت بنا ہوا ہے۔ 3 طاقتیں ہیں۔ عملی طاقت میں مومن کو جو طاقت دی گئی ہے وہ تعلیم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی ہے، جس میں حکم بھی ہے، جس میں تعلیم بھی ہے، جس میں اللہ کی ایک طرف سے محبت کی بچھاڑ ہو رہی ہے اور دوسری طرف مومن کا وہ تعلیمی عمل ہو رہا ہے۔ یہ جہاد میں اترا ہے۔ بس اس میں جہاد میں جو اترتا ہے اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیا ہے، اللہ کے بندے کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیا ہے۔ اب مقابلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، اس کا صرف عمل ہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس کا کھانا ہوگا، اس کا پینا ہوگا، اس کا مورچہ کھودنا ہوگا، اس کا مورچے میں بیٹھنا ہوگا، اس کا مورچے میں اس کے حکم میں اٹھ جانا ہوگا، اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف تعلیمی عمل ہوگا۔ باقی مقابلہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا، اللہ کا بندہ کرے گا۔
हमने तो आज तक करना ही कुछ नहीं था, बस एक अमल हमने करना था, वो छोड़ दिया, जो कि तालीमी अमल है। ना अकल रह गई, ना समझ रह गई, ना शऊर रह गया, ना हुक्म रह गया, ना हुक्म की तालीम रह गई, और ना हमारा तालीमी अमल रह गया। अब अल्लाह परवरदिगार हमारे साथ खड़ा हो, जो कि हकीकत का वाली है, रहमत का वाली है, मोहब्बत का वाली है, और अपने बंदे को अपनी रज़ा में अपनी मायत अपनी ज़िंदगी देने का और वहाँ से खाना पीना देने का वाली है, जिधर किसी का वहमो गुमान ही नहीं जाता। ये कैसे मुमकिन हो सकता? अब मैदान भी हम हैं, मैदानों की मार भी हम हैं, मैदानों के असीर गिरफ्तार भी हम हैं। ये हम ही हम हैं सारी तरफ। कोई देखने वाला ना हमारा वाली वारस देखता है कि हमारा कोई वाली वारस है। हमने बनाया ही कोई नहीं है वाली वारस। जिस तरह वो महबूब वाली वारस बनता है वैसे हमने बनाना था, लेकिन हमें पता ही नहीं है इन बातों का। जिहाद फ़र्ज़ है, नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, ये सारा कुछ फ़र्ज़ है। जो चीज़ें अल्लाह ने फ़र्ज़ की हुई हैं उसी से अपने पर फ़र्ज़ बना रहे हैं। ये तो हमारा हाल हो गया, मौलवी साहब ये क्या हो गया है तुझे? वो मैंने जी किताब में पढ़ा है। तूने किताब में क्या पढ़ा है? कि जिसके जो साहिब निसाब हो, ज़कात देने के अहल हो, वो क्या देगा? वो कुर्बानी देगा, कुर्बानी देगा वो। तो ये ज़कात फ़र्ज़ है, नमाज फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, ये सारा कुछ फ़र्ज़ है। ये फ़र्ज़ की अदायगी करने वाला फिर और फ़र्ज़ भी अदा करेगा, कुर्बानी। हाँ जी वो देगा। मैंने कहा जो 20 बकरियां नहीं रखता वो तो ज़कात नहीं देगा, और जब वो 20 बकरियां रखता है तो फिर साल जब पूरा होगा क्या करेगा? एक बकरी ज़कात के तौर पर देगा। ऐसे है कि नहीं है? कहाँ है? तो मैंने कहा उस पर कुर्बानी फ़र्ज हुई है कि नहीं हुई है, ये बताओ तुम्हारे बकौल। 14 तबक रोशन हो गए। हाँ देगा वो। मैंने कहा ये इजाफी कुर्बानी क्यों देगा? फिर फ़र्ज तो उसने अदा ज़कात में कर लिया। समझे ये बात? ऐसे है नहीं। हज फ़र्ज है और हज का एक रुकन कुर्बानी करना भी है। हज फ़र्ज है, हज का एक रुकन कुर्बानी करना भी है, लेकिन जो वहाँ मुसाफरत के तौर पर सफ़र में हज पे जाता है उस पर कुर्बानी नहीं है। एक आदमी फ़र्ज अदा नहीं कर सकता, वो फ़र्ज नहीं अदा करेगा। एक आदमी जो अदा कर सकता है वो तो करेगा कि नहीं? वो भी नहीं करेगा। सदका ज़कात में खाना पीना वो ले सकता है सदके में, जिसके पास खाना पीना नहीं हो। जिसके घर में खाना पीना मौजूद है वो दूसरों को, कईयों को भी खिला और पिला सकता है, वो भी सदके में लेगा जाके। मौलवी साहब ये बातें इस तरह समझ में नहीं आती। ये बातें फितरी हैं। तेरी फितरत अगर सलीम होती तुझे फिर भी ये बातें समझ में आ जाती कि एक चीज़ मेरे पास नहीं है, मैं कहूँ मेरे पास नहीं है। एक चीज़ मेरे पास है, 19 बकरियां मौजूद हैं। अल्लाह कहता है एक कुर्बानी तुम पर फ़र्ज है। 19 बकरियां रख के मैं कहता हूँ मैं तो साहिब निसाब नहीं हूँ। तू कभी साहिब निसाब होगा भी नहीं अल्लाह ने चाहा तो, बल्कि 19 की भी 18 हो जाएंगी, 18 की भी 17 हो जाएंगी, और एक दिन आएगा ये तेरी हज़ारों भी हुई ना, ये तेरे लिए फारग हो जाएंगी। नहीं समझ में बात आएगी। क्यों? उसे ये नहीं पता कि वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून क्या है। जो अल्लाह परवरदिगार ने फ़र्ज़ की अदायगी के लिए दिया हुआ है ना, उसे फ़र्ज़ की अदायगी के लिए इस्तेमाल करो, तुम्हें खुद ही पता हो जाएगा। अब मैं आज आपको मिसाल देता हूँ। नमाज फ़र्ज़ है, नमाज के लिए
ہم نے جو اس پر خرچ ہوتا ہے وہ خرچ کرنا ہے. ایک نماز پڑھنے پر خرچ کرنا ہے اور ایک نماز کی ادائیگی پر خرچ ہوگا وہ خرچ کرنا ہے. اسی طرح روزہ ہے، ایک روزہ رکھنے پر خرچ کرنا ہے، ایک روزے کی ادائیگی پر خرچ ہوگا وہ خرچ کرنا ہے. اسی طرح حج ہے، ایک حج پر خرچ کرنا ہے اور ایک حج پڑھنے پر خرچ کرنا ہے. یہ فرض ہو رہا ہے. اسی طرح یہ بڑی بات ہے. چھوٹی بات یہ ہے کہ اپنی جان مال اور ان کی جان مال بچانا جو کہ ہمارا ذمہ ہے، ان پر خرچ کرنا یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے. اب جہاد کا وقت کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ جہاد ہم پر اس لیے فرض ہو گیا ہے کہ ہماری جان اور ہمارا مال وہ جانے لگا ہے، ہمارا پاکستان جانے لگا ہے، ہم پر حملہ ہو گیا ہے. یہ ہم پر مسلمانوں پر حملہ ہوا ہے، یہ مسلمانوں پر جہاد اب فرض ہوا ہے. امی ابا حضور ان کی جان بچانا، آل اولاد کی جان بچانا، اور یہاں تک کہ ایک مخلوق جس کا کوئی والی وارث نہ ہو، مر رہا ہو، اس کی جان بچانا جب ہم پر فرض ہو جاتا ہے تو اب جان بچانے کے لیے جتنا مال ہے نا، جتنا مال ہے ہمارا زکوٰۃ کا ہے یا زکوٰۃ کا نہیں ہے، صاحب نصاب ہیں یا صاحب نصاب نہیں ہے، جو بھی ہے گھر میں اگر کھانا موجود ہے باہر صدقہ نہیں دے سکتے، جو بھی ہمارے پاس موجود ہے فرض بچانے کے لیے وہ استعمال اب کرنا ضروری ہے. یہ لقمہ حرام تو تب کھایا جا سکتا ہے جب لقمہ حلال نہ ملے. مولوی صاحب یہ بھی ایک دین ہے جس میں ایک عذر آ جاتا ہے اور جس میں ایک عذر نہ ہونے کی وجہ سے عبادت آ جاتی ہے. عذر جو ہم میں آتا ہے وہ جو آتا ہے اسے سمجھنا چاہیے. جب کوئی حکم کی تعلیم اور نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر مبنی عمل نہیں کرتا تو وہاں عذر دیکھا جائے گا کہ بھئی یہ نماز کھڑے ہو کے کیوں نہیں ادا کرتا، یہ جہاد پر کیوں نہیں جاتا، یہ صدقہ کیوں دے رہا ہے، یہ خیرات کیوں لے رہا ہے. عذر جدھر دیکھنا ہے ادھر پتہ ہی کوئی نہیں، اس پر عمل ہی کوئی نہیں ہے. اب عذر تجھے کون بتائے گا جب تو نماز ہی نہیں پڑھے گا، روزہ ہی نہیں رکھے گا، حج ہی نہیں کرے گا، اپنی جان مال جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے وہ نہیں بچائے گا. بتا جب تو اپنے آپ کو ہی حرام موت مارنے پر تل جائے گا تجھے کون تیرے گھر میں بچانے آئے گا؟ کسی کو کیا آواز پہنچی ہے کہ تو مر رہا ہے تجھے وہ آ کر بچائے؟ کیونکہ شرعی عذر جس سے بندے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میں کھڑے ہو کے کروں یا بیٹھ کر کروں، جہاد میں جاؤں یا نہ جاؤں، نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، اپنی جان بچاؤں یا نہ بچاؤں، اپنی امی ابا حضور کی جان بچاؤں یا نہ بچاؤں، یہ تو شرعی عذر ہے جس میں جا کر بندہ یہ کام کرنے کے قابل ہوتا ہے. اور یہ حکم کی تعلیم میں عمل بجا ہی نہیں لاتا، اسے یہی نہیں پتہ. مولوی صاحب ہو گیا. اچھا مولوی صاحب ٹھیک ہے، اب بتا جب تیرے پاس 19 بکریاں ہیں اب تو زکوٰۃ دے گا کہ نہیں دے گا؟ کہ نہیں میں نہیں زکوٰۃ. قربانی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ نہیں جی صاحب نصاب ہونا چاہیے. تو پھر میں نے کہا جب سال گزر جائے گا 20 بکریاں ہوں گی تو پھر ایک بکری دے گا کہ نہیں دے گا؟ کہا ہاں دوں گا. اچھا تو صاحب نصاب ہو گیا اب قربانی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اب بتا. یہ بات نہیں ہے. میں نے کہا جب کوئی خوشحال ہو نا، خوشحال ہو، گوشت وغیرہ خود ہی کھا سکتا ہو، پھر کئی صدقے میں گوشت دیتے ہیں، وہ ان کو دیتے ہیں جو گوشت نہیں کھا سکتے. یہ نہیں لے سکتا. ایک بات. دوسری بات یہ صدقہ ہی نہیں دے سکتا، یہ تو خود گوشت کھا رہا ہے. اسے تو چاہیے کہ دوسروں کو گوشت کھلائے. ہم میں وہ دین نہیں رہ گیا کہ فرمایا بہترین وقت میرا ہے، اس کے بعد ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور اس کے بعد آنے والوں کا ہے. اور آج یہ بعد میں آنے والے کب آئے ہیں؟ یہ بعد میں آنے والے کب آئے؟ انہوں نے تو بعد میں آنا تھا اور اپنے پہلوں کو بلا دیا ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو ناخلف لوگ ہیں، جنہوں نے اپنوں کو پہلوں کو بلا دیا، ان کے ساتھ رابطہ ہی کوئی نہیں ہے ان کا.
یہ تو بعد والے نہیں نہ نکلے. بعد والا تو وہ ہوتا ہے کہ پہلے کھڑا ہوتا ہے, اس کے بعد دوسرا کھڑا ہوتا ہے, پھر تیسرا کھڑا ہوتا ہے. یہ بعد والے ہیں, یہ لائن در لائن ہے. اور جو لائن میں ہی موجود نہیں, اپنے گھر میں بیٹھا ہوا, بعد والا کیسے ہوگا؟ ہمیں کیا پتا کون بعد والا ہے؟ جو ہمیں بتایا گیا وہ تو بعد والا یہ ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو, جب تک کسی میں یہ طاقت نہیں آ جاتی, یہ طاقت نہیں آ جاتی, اور یہ اس میں آتی ہے جس کی عقل, جس کی سمجھ, جس کا شعور درست ہو, اسے یہ طاقت ملتی ہے. وہ مکلف ہوتا ہے کہ بھئی یہ عقل رکھتا ہے, یہ سمجھ رکھتا ہے, یہ شعور رکھتا ہے, یہ مکلف ہے نماز سیکھنے کا, نماز پڑھنے کا, اور نماز پڑھانے کا, جنگ جہاد میں جانے کا. یہ تو مینٹل ہے, یہ اس قابل نہیں ہے. دوسری طاقت اسے ملتی ہے. کون سی طاقت؟ حکم بھی اللہ کا ہوتا ہے, حکم کی تعلیم بھی اللہ نبی رسول کی ہوتی ہے, عمل ہمارا ہوتا ہے. لڑ ہم رہے ہوتے ہیں, لڑا طاقت اپنی میں اللہ اور اللہ کا بندہ رہا ہوتا ہے. اگر کسی کو یہ بات کا نہیں پتا تو ذرا پتہ کر کے دیکھے. اور یہ ان لوگوں کے لیے آیا ہے جن پر جان مال بچانا, اور جان مال بچانے میں اللہ پروردگار کا حکم, حکم کی تعلیم, اور اپنا وہ عمل جو کہ تعلیمی ہے وہ بروئے کار لانا ضروری ہے. اللہ کے بندے کے بغیر کچھ نہیں ہے. اللہ کا بندہ تمہارے حلال کو حرام کر دے گا, قسم خدا کی سچی بات بتا رہا ہوں, اور تمہارے حرام کو وہ حلال کر دے گا. اللہ کے بندے کے بغیر یہ چیزیں ہیں ہی نہیں. دیکھتے نہیں کہ اللہ پروردگار نے دین کا معلم, دین کا مزکی کسے بنایا ہے؟ اپنے بندے کو بنایا ہے. بندے نے اپنے بندوں کو, اپنے نائبین کو بنایا ہے. قیامت تک انہوں نے یہ دین اپنے پاس رکھا ہے کہ دین ان کا ہے, ہمارا دین نہیں ہے. ہم دین کے ہو جاتے ہیں, اللہ کے بندوں کے ہو جاتے ہیں, اللہ کے ہو جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے اللہ والا ہے, یہ میرا ہے. پتہ ہی کوئی نہیں. آئیے اس بات کو جانیں. اب دیکھیں کہ جہاد ہمیں کرنا ہے. جہاد کیسے ہوتا ہے؟ پھر ہم عمل میں جہاد کریں گے, اور کچھ نہیں ہم کریں گے. گھر میں بھی اسی طرح زندگی گزارتے ہیں, اب میدان میں بھی اسی طرح گزاریں گے. میدان میں بھی مومن اسی طرح زندگی گزارتا ہے جس طرح گھر میں گزارتا ہے. ہمارے لیے ہمارا فتح بیونی عمل ہر جگہ ہی ہے. اور جدھر کوئی منافق ہو جاتا ہے, اب جہاد میں ہو جا کے لڑتا ہے, میں جی لڑ رہا ہوں, جہاد کر رہا ہوں. او بھائی عمل ہے یہ تیرا, گھر میں جس طرح کا تو عمل کرتا تھا, نبی رسول کی اتباع نہیں تھی, اب بھی تو وہی ہے. اور جس کا گھر میں عمل فتح بیونی میں ہوتا ہے, اس کا میدان جنگ میں بھی فتح بیونی میں ہوتا ہے. لڑ وہ رہا ہوتا ہے, لڑا اللہ اللہ کا بندہ رہا ہوتا ہے, مقابلہ اللہ اللہ کا بندہ کر رہا ہوتا ہے. میں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. میں ان سے مقابلہ کر سکتا ہوں؟ لیکن دیکھ لو 313 نے مقابلہ کیا, کمزور کمزور تھے, پیٹوں پر کئی پتھر باندھے ہوئے تھے. ایک وقت ملتی تو کیا ملتی؟ ایک کھجور ملتی, اور وہ کھجور بھی چوس کر آگے دوسرے صحابی کو دینا ہوتی تھی. اور ذرا سوچو تو صحیح انہوں نے کس طرح کام کیا ہے. درہ خیبر کو اکھاڑ دیتے, جو 70 بندے نہ ہلا سکتے, ایک اللہ کا بندہ اسے اٹھا کر ڈھال بنا لیتا. سمندر انہیں راہیں دے دیتے, پہاڑوں پر ان کے فیض کے چشمے ابلاتے. یہ جیتی جاتی آنکھوں نے دنیا کے اندر یہ منظر, آسمان نے یہ منظر دیکھے ہیں. یہ کوئی باتیں نہیں ہیں جو بیان کی جاتی ہیں. شیر ان کو جا کر جنگل میں راستہ دے کر آتے, اور شیر کو پکارا کرتے کہ شیر تجھے پتہ ہے ہم کون ہیں؟ ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. شیر دم ہلاتا کتے کی طرح ان کے پیچھے لگ جاتا, حضور ہم آپ کے غلام ہیں, ہم جنگل کے شیر نہیں ہیں, ہم آپ کے غلام ہیں. یہ آپ کی غلامی میں ہمیں یہ بادشاہیاں ملی ہیں. ہمیں بھی تو نبی رسول علیہ السلام کی غلامی میں یہ سارا کچھ ملا ہے نا.
ہماری عزت ان کی وجہ سے ہے، ہمارا دین ان کی وجہ سے ہے، ہماری جان مال کی حفاظت ان کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے ہمیں شرعی عذر کے اندر آرام ہی آرام دیے ہیں۔ اب مولوی صاحب کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ویڈیو بنانا جائز ہو گیا ہے، اب پھر رو کیوں رہا ہے؟ اس لیے تو رو رہا ہے جج صاحب کہ تجھے پہلے نہیں پتا تھا یہ تیری ننگی ویڈیو بنا لیں گے، تو نے کبھی واویلا اس وقت باہر نہیں بچایا جب یہ باہر ہی یہ گندا کام کر رہے تھے؟ تمہارا یہ کام بنتا تھا بتاتے کہ یہ شرعی عذر میں انفرادی طور پر یہ صرف تصویر بنانا جائز ہے اپنے کام کے لیے، اپنی بیٹی کی تصویر اسے دکھانے کے لیے، جدھر تو نکاح شادی وغیرہ کرنا چاہتا ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے یہ۔ گورنمنٹ تجھے کہہ رہی ہے کہ اپنے مال اور جان کی حفاظت کے لیے تصویر ہمیں دے تاکہ تیرے شناختی کارڈ پر تجھے لگائیں، تیرے ساتھ کوئی فراڈ نہ کر سکیں، تیرے مال کو تیری جان کو بچانے کے لیے یہ ہے۔ کتا جو ہے تو رکھ سکتا ہے لیکن اپنی جان مال بچانے کے لیے رکھ سکتا ہے۔ میرا اور آپ کا مولوی صاحب ایمان بچانے کے لیے کتا نہیں آیا، وہ ایمان اندر ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ تعلق میں ہے، وہ اللہ کو ہم نے مانا ہوا ہے۔ اللہ دو نہیں ہو سکتے ہمارے لیے۔ زبان کو حکم دیا گیا ہے کہ تو بول اپنی جان بچانے کے لیے، دل کو حکم یہی دیا گیا ہے کہ میری تصدیق کر، میں ہی بچاتا ہوں سب۔ نہیں سمجھ میں اگر مولوی صاحب بات آپ کے آتی تو کوئی بات نہیں، دین اپنے آپ کو سمجھا لے گا، دین اپنے آپ کو سمجھا لے گا، کیونکہ دین کی تعلیم ہی اللہ کے بندے نے دینی ہوتی ہے، اور تعلیم ہی بندے کو علم دیتی ہے۔ یہ علم میں سارا کچھ ہے، اور جس کسی کو علم نہیں ہوتا اسے اپنی سمجھ جو حاصل ہوتی ہے اسے کون علم مانتا ہے؟ مولوی صاحب کہنے لگے میں بڑا مولوی ہوں، میں بات کرتا ہوں، ساری کتابوں میں یہ میں نے پڑھا ہے۔ تو نے کتابوں میں پڑھا ہے، فطرت تو نے نہیں پڑھی۔ کتابوں میں تو نے پڑھا ہے، حقیقت تو نے نہیں پڑھی۔ کتابوں میں تو نے پڑھا ہے، اللہ کے بندے نے نہیں تجھے پڑھایا۔ ان سب کو جنہوں نے کتابیں لکھی انہیں اللہ کے بندے نے پڑھایا ہوتا۔ اللہ کا بندہ جو پڑھاتا ہے وہ حقیقت رحمت و محبت پڑھا رہا ہوتا ہے، جو کہ فرض میں نہیں آتی، فرض اس میں ادا ہوتا ہے۔ وہ فرض میں نہیں آتی، فرض اس میں ادا ہوتا ہے، ورنہ نماز ادا نہیں ہوتی۔ جس نے پڑھی ہوتی ہے اسے بتایا جائے کہ یہ تیری نماز ادا کر کے بھی ادا نہیں ہوئی ہے، یہ حقیقت میں ادا ہوتی ہے۔ حقیقت میں اللہ نے جو تجھے ادائیگی دی تھی وہ یہ تھی کہ نماز ادا نہ کر، اب تجھ پر اللہ نے رحمت فرما دی ہے۔ جب تو ہوش حواس میں تھا تب نماز ادا ہوتی تھی، اب حقیقت میں تجھے اللہ پروردگار نے خوشخبری سنا دی ہے کہ میرا بندہ بے ہوش ہو کے بھی بے ہوش میں میرا بندہ ہی رہتا ہے۔ حقیقت میں نماز تو نے ادا کی ہے جو آج ظاہری بھی ادا کر رہا ہے، اب ظاہری ہوگی نہیں ادا، حقیقت میں ادا ہو گئی ہے، اب ظاہری آنے کی طرف واپس کیا ضرورت رہے گی؟ لیکن نہیں، ظاہری وہ انسان ہے، ظاہری وہ مومن ہے، جب تک ہم میں موجود ہے مومن کے طور پر وہ رہے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔